اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دینی الاسلام. سونا چاندی سمجھ لی آپ نے، کرنسی سمجھ لی، مال تجارت سمجھ لیا، چرائی کے جانور، مخصوص جانور. ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا، بلکہ دو حصے مکمل ہو گئے. کتنے حصے مکمل ہوئے؟ اس مرحلے پر کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا، اس میں ایک گزارش سوال بنتا تھا میرا کہ ایک دن، جیسے آپ نے کہا کہ ایک دن پہلے بھی اگر کسی کے پاس وہ کرنسی آ گئی ہے، اگر 15 شوال کو اس کی بندی یا 14 کو آ گئی ہے تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی طرح اگر مال تجارت ہے کسی کے بعد، مثلا فیکٹری آنر ہے تو وہ ایک دن پہلے اگر اس کا مال آ جاتا ہے، مثلا وہ ان شیپ آف آپ کو پتا مٹیریل آ جاتا ہے، کسی میں آ جاتا ہے، اس پہ بھی یہی شرط ہوگی؟ جی ہاں، جی ہاں، ایسا ہی ہوگا. آسانی بھی ہے اور احتیاط بھی ہے. یعنی جو کلوزنگ کے جو دن ہیں بہت احتیاط سے اس کو بنانا ہوتا ہے. میں نے ظاہر بات ہے ہر آدمی ایک محدود جگہ میں رہتا ہے. میں بیٹھتا ہوں بزنس ہب کراچی کے کھرادر میں، جس کے ایک طرف اسٹاک ایکسچینج ہے، دوسری طرف جڑیا بازار ہے، کپڑا مارکیٹ ہے. میمن کمیونٹی زیادہ رہتی ہے. میمن کمیونٹی کو میں نے دیکھا ہے زکوٰۃ کا باقاعدہ دن ان کو یاد ہوتا ہے، کس دن فرض ہوتی ہے، اور باقاعدہ ایک ایک پائی کا کے حساب کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ آج خریدی میں نے، اس کی پیمنٹ یوں کرنی ہے، اس کی پیمنٹ یوں نہیں کرنی. تو جو کام صدقے دل سے جب بندہ کرتا ہے تو اس کو سیریس لیتا ہے، اس کو سیریس لیتے ہوئے اس کے سوالات بھی کرتا ہے وہ. تو ایک اہم فریضہ ہے. اور آج دیکھ لیں پاکستان کی امیر ترین کمیونٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. جی مہروز بھائی، کچھ سوالات ہیں ناظرین کے؟ جی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں ہے تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی نے بالکل درست آئیڈیا کے ساتھ اور اندازے کے ساتھ زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آگے چلیں. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں کے اسلام بھائی کی کوششیں، حال تقریباً فل ہو چکا ہے اور بہت سارے اسلام بھائی کھڑے ہیں. جی. میں نے کچھ پیسے اپنے دوست کے ساتھ کاروبار میں لگا رکھے ہیں، جس کے پیسے سے میرا کاروبار سے میرا گھر کا چلتا ہے، سلسلہ چلتا ہے. کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ دیکھا جائے گا کہ ان پیسوں کا شیپ کیا ہے، اس وقت حالت اور کنڈیشن کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 10 لاکھ روپے اس کو دیے، 10 لاکھ اس نے اپنے لگائے اور 8 لاکھ کی تو دکان کی فنیشنگ کروا لی، فرنیچر لگا لیا، کمپیوٹر رکھ لیا، صوفہ سیٹ رکھ لیے. 8 لاکھ روپے اس میں سے اس نے اسی میں خرچ کر دیے. تو آپ کے کتنے خرچ ہوئے؟ جی 4 لاکھ. تو سمجھے آپ کے 4 لاکھ روپے تو اس شیپ میں بدل گئے جس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. اور جو باقی رقم بچتی ہے وہ آپ دیکھیں گے جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے کہ آج اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ میری رقم کہاں پھنسی ہوئی ہے. پتا چلا کہ جناب کاروبار تو لاس میں گیا اور آپ نے تو لوگوں کے دینے ہیں، تو واجب الادا رقم نکالی جاتی ہے. تو پارٹنرشپ کے اندر ہمارے یہاں قابل افسوس ایک پہلو ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ ہم کسی کو جب چھوٹے آدمیوں کو پارٹنر کے طور پہ ملاتے ہیں تو کلوزنگ یا حساب کتاب دینے سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں ہم کہ ہم کیوں اس کو حساب دیں. ایک تو پارٹنرشپ کا یہ تقاضا ہے کہ آپ حساب کتاب رکھیں، پھر جب زکوٰۃ نکالنی ہوگی تو حساب کتاب سامنے ہوگا تو زکوٰۃ نکالے گا بندہ کہ بھئی یہ سارا جو کاروبار ہے کس شکل میں موجود ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، ان چیزوں پر نہیں بنتی، وہ یہ حساب لگائے گا. جی. اگر کوئی شخص کاروبار کرے اور کاروبار جو ادھار کی رقم سے سارا کر رہا ہو اور ہر روز اس نے وہ اس ادھار سے اپنے جو وپاریوں کو رقم دینی ہو اور اس سے جو منافع حاصل ہوتا ہے صرف گھر کے نظام چلا رہا ہو، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ اب جواب میں آپ سے لوں گا. ایک منٹ. اب تک جو لیکچر ہوا ہے اس میں جواب موجود ہے. کہتا ہے نا بوجھو تو جانے. تو مجھے پتا چلے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں جو اب تک گفتگو ہوئی ہے ہماری، اس میں اس سوال کا کیا جواب ہے.
سوری. چلیں ٹھیک ہے, میں وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں, ہم نے شروع میں ایک بات بیان کی تھی. ہمارا پہلا نقطہ تھا زکوٰۃ کی شرائط. کیا نقطہ تھا؟ ان شرائط میں ایک چیز تھی نصاب کا مالک ہونا. نصاب کا, جس شخص نے ادھار رقم لی ہے کیا وہ مالک ہو گیا؟ نہیں. اگر 10 لاکھ روپے بھی ادھار لیے اس نے, اس رقم کا تو مالک ہی نہیں ہے. یہ 10 لاکھ روپے تو واجب الادا ہیں. پہلا جواب یہاں سے. اور ہم نے ایک اور بات بھی بیان کی تھی کہ جس کے اوپر قرضہ ہے وہ قرضے کو نکال کے دیکھے گا اس کے پاس کیا بچتا ہے. کیوں جناب کھڑے ہوئیے گا ذرا. قرضے کو نکال کر دیکھے گا کیا بچتا ہے. تو قرضے کو مثال کے طور پر اس کاروبار میں اس کو نفع ہو رہا ہے اور اس کے پاس 50,000 روپے جمع ہو گئے اور شرائط بھی پائی گئی, تو ان 50,000 پر تو ہم یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ فرض ہے شرائط کے پائے جانے پر, لیکن جو اس نے قرضہ لیا ہوا ہے اس پر فرض نہیں ہوگی. کلیئر ہے؟ جی شکریہ. جزاک اللہ. جی ایک اور سوال لے لیتے ہیں پھر ہم اگلے سے طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ حفیظ الرحمان قادری اطاری. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی شعبان المعظم کے مہینے سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو دوسرے شعبان المعظم کے مہینے تک یعنی سال کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح اگر کوئی آدمی انگریزی مہینے کے حساب سے مثال کے میں زکوٰۃ نکالتا ہے لیکن اس مہینے میں سال پورا ہو جاتا ہے لیکن کام کا سلسلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں وہ کلوزنگ وغیرہ نہیں کر سکتا, 2 یا 4 مہینے کے بعد جا کر جب فارغ ہوتا ہے تب جا کر زکوٰۃ دیتا ہے. تو اس لحاظ سے شرعی رہنمائی فرمائیں. اور دوسرا سوال میرا مفتی صاحب سے یہ ہے کہ 2 آدمی مل کر پارٹنرشپ کام کر رہے ہیں, ان میں سے ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے دوسرا زکوٰۃ نہیں دیتا. جو پہلا آدمی ہے وہ اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے, دوسرا نہیں دیتا, تو کیا جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ سال میں ایک ہی دفعہ فرض ہوتی ہے, سال میں, اور وہ ہم بات بیان کر چکے کہ وہ نصاب کا پورا دن کا تعین ہوگا اور اس تعین کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ اس دن دینی پڑے گی. اب سوال کر دی اس نے, عام طور پر لوگ تاخیر کر دیتے ہیں, اس طرح نماز بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ. تو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے, یہ رخصت موجود ہے کہ آپ ایڈوانس ہو جائیں. اور ایک بڑا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر رمضان میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے آپ پر, اب جس دن فرض ہو رہی ہے اس دن آپ کو مستحق مل جائے گا, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ایڈوانس ہو جائیں, پورا سال جو آپ کے پاس مستحق آتا رہے آپ اس کو دیتے رہیں اور لکھتے رہیں اپنی ایک بک میں کہ جناب اتنی آپ نے زکوٰۃ نکال دی. اگر تو آپ نے زیادہ نکال دی, آپ نے جب کلوزنگ کی اور وہ دن آیا پتا چلا جی کم زکوٰۃ نکالنی تھی, تو یہ جو زیادہ نکالی ہوئی ہے یہ آپ اگلے سال, اگر زکوٰۃ اگلے سال بھی فرض ہو رہی ہو تو, ورنہ یہ کہ نفلی ہو جائے گی. اور اگر کم نکالی ہے اور وہ دن آ گیا جس دن فرض ہونی ہے, تھوڑا جو کم ہے وہ نکال دیں. تو یوں عبادت دیکھیں ہر چیز کے اندر سکھایا جاتا ہے نا, ابھی CSS کا امتحان کیسے دینا ہے, انجینئرنگ کا امتحان کیسے دینا ہے, میڈیکل کی تیاری کیسے کرنی ہے, جی ٹیسٹ پیپر ہیں, جی یہ حل شدہ پیپرز ہیں, ہر چیز کے اندر طریقے موجود ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی مشکلات کا ایک طریقہ یہ ہے آپ ایڈوانس ہو جائیں تاکہ آپ سے خطا نہ ہو, غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے جناب, چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اب زکوٰۃ جب نکالنی ہے تو زکوٰۃ نکال کے پھینک نہیں دینی ہوتی, زکوٰۃ نکال کے دریا میں ڈالنی ہوتی, بلکہ مستحق کو دینی ہوتی ہے. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے جن کے صدقے یہ نظام موجود ہے کہ ہم زکوٰۃ کا فائدہ اپنی سوسائٹی کو دیتے ہیں. بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اموال نکال کے گراؤنڈ میں رکھ دیا کرتے تھے, آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ ان مالوں کو لے کر غائب ہو جاتی تھی. ان کی سوسائٹی کو مالی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا.
शरीयत ने तो ये हुक्म दिया है कि सबसे अफजल अपने ही करीबी लोगों को ज़कात देना है। तो अगर वो मुस्तहिक हैं तो आज की ज़कात, हमारी ज़कात का फायदा हमारी सोसाइटी को पहुंचता है। तो बात यह है कि मुस्तहिक कौन है। मुस्तहिक का नाम है शरी फकीर। क्या नाम है मुस्तहिक का? मांगने वाला फकीर नहीं, इसलिए लिखा है शरी फकीर। दूसरी चीज यह है कि ज़कात की अदायगी में जिसको आप ज़कात दे रहे हैं, बहुत सारे मौके पर आप मुतमईन हो जाते हैं हमने ज़कात दे दी, लेकिन ज़कात असल में अदा नहीं हुई होती, मालिक बनाना नहीं पाया गया होता। तो एक चीज है तमलीक। क्या चीज है? तमलीक। ये क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। तीसरी जो चीज है, आपके जहन में सवालात खड़े होते हैं, ये फुप्पो को ज़कात दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं, भाभी को दे सकते हैं, ससुर को दे सकते हैं, सुतली माँ को दे सकते हैं, किस रिश्तेदार को दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। मुस्तहिकीन ज़कात के ताल्लुक से हम तीनों बातों पर अल्लाह ने चाहा तो तफसील से गुफ्तगू करते हैं। मुस्तहिक ज़कात को क्या कहते हैं? शरी फकीर। डेफिनेशन तो अभी आती है, पहले जरा स्क्रीन के बजाय मेरी तरफ देखें। शरीयत ने एक लेवल ऑफ गुर्बत को सामने रख के एक लकीर खींच दी है कि जो इस लकीर से नीचे होगा उसको ज़कात देनी है, जो इस लकीर से ऊपर होगा उसको नहीं देनी है। 3 तरह के लोग हैं ज़कात के मामले में। कितने तरह के लोग हैं? ये इससे ऊपर जो ज़कात देते हैं, ज़कात क्या करते हैं? इससे ऊपर देते हैं और ले भी नहीं सकते। क्या बात है? देने वाला कैसे ले सकता है? अब ये इन दोनों के दरमियान, इस पर ना तो ज़कात बनती है ना ये ले सकता है। दूसरी कैटेगरी क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर ज़कात फर्ज तो नहीं होती, लेकिन वो ज़कात ले भी नहीं सकते। समझे आप? ये जो दूसरी कैटेगरी है, इस पर कुर्बानी वाजिब होती है। दूसरी कैटेगरी पर कुर्बानी वाजिब होती है, सदका फितर वाजिब होता है। और तीसरी कैटेगरी जो है, उस पर ना कुर्बानी वाजिब है ना सदका फितर वाजिब है, और वो ज़कात ले सकता है। तीसरी कैटेगरी क्या? जो ज़कात ले सकता है। दरमियान की कैटेगरी क्या? जो ले तो नहीं सकता, लेकिन इस पर ज़कात फर्ज भी नहीं है, लेकिन इस पर सदका फितर वाजिब होगा, कुर्बानी वाजिब होगी। और पहली कैटेगरी है जिस पर ज़कात भी फर्ज है, सदका फितर भी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है, ज़कात ले भी नहीं सकता। तो कहने का मकसद ये है, शरीयत की तालीमात की हिकमत देखें आप। हमें बाज़ औक़ात जो है वो असल में हम शॉर्टकट में मसले पूछते हैं। जी पूछ लो जरा किसी से भी पूछ लो। एक तो ना हमारे पास वक्त होता है ना सामने वाले के पास वक्त होता है कि जो आपको समझा। जुम्मे के बयान में भी हम बिल्कुल आखिर में जाते हैं। हिकमत पे गौर कीजिए कि शरीयत ये कहती है इस गुर्बत की लकीर से जो नीचे है वो इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि ज़कात ले। जो इससे ऊपर है वो एक दरमियाने दर्जे का आदमी है, वो ज़कात नहीं ले सकता। अब वो मयार है क्या? इस लकीर के जो नीचे लोग होंगे वो कौन होंगे? अब जो ज़कात ले सकता है वो अफराद, यानी वो अफराद से मुराद ये है वो बातें जिसमें पाई जाएंगी वो ज़कात ले सकता है। उसके पास 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी की जो रकम बनती है वो, तो यकुम शाबानुल मुअज़्ज़म 7 अप्रैल के हिसाब से 860 रुपए फी तोला चांदी और 45,150 रुपए बने। इतने पैसे उसके पास कर्ज वर्ष को निकाल के ना हो, कर्ज को निकाल के ना हो। आज एक बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी रकम होती है, तो ये ज़कात के मुस्तहिक ना हुए। कौन हुए? जिनके पास ये कैटेगरी भी नहीं है। और आगे चलते हैं। 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर किसी किस्म का माल तिजारत वगैरह ना हो। ठीक, यहां तक तो बात वो थी जो ज़कात फर्ज होने में आपने सुनी। अब एक नई बात,
جو ابھی تک آپ نے نہیں سنی. وہ نئی بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس کی اضافی چیزوں کا بھی اعتبار ہوگا. زکوٰۃ فرض ہونے میں تو نہیں ہوتا, یہ تو آپ نے کلیئر ہو گیا نا. جو لے رہا ہے یہ دیکھیں گے جیسے گھر میں اضافی برتن بانڈے, اضافی چیزیں, ڈیکوریشن آئٹم, یہ کتنے کا بنتا ہے. جو بیسک ضروریات زندگی ہیں اس کو حساب میں نہیں لگائیں گے, جیسا کہ فریج ہے ضروریات زندگی میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے چرپائیاں ہیں, بستر ہیں مہمانوں کے لیے. ضروریات زندگی سے زائد چیزیں مل ملا کے اگر 45,000 کی بنتی ہے آج کے زمانے میں تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا, تقریباً 45,000 کی. 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے, 7.5 تولہ سونا نہیں ہے, لیکن وہی مختلف چیزیں ملا کر اس کے پاس کیا ہو 52.5 تولہ مالیت کے برابر چیزیں نہ ہوں. اگلی چیز صرف سونا ہے, نصاب سے کم تھا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی تھی, لیکن اگر کسی کے پاس سونا 1 تولہ بھی ہے اور اس کی قیمت آج کل 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے تو یہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا. یہ زکوٰۃ لینے کی بات ہو رہی ہے. اچھا, شریعت میں بڑی آسانی ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہے. اب اس میں ایک آسان پہلو میں بتاتا ہوں کہ ظاہر بات ہے جو غریب ہے اس کی مدد کرنی ہے, اس کا کیا راستہ ہو. رولز کو فالو کیا جائے گا, رولز کو کراس نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک درد مند آدمی آپ دیکھتے ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں, جس پر مشکلات میں ہیں, بچی کی شادی ہے یا کسی کا گھر میں آپریشن ہے, بیماری ہے یا کوئی حادثہ ہو گیا, آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں زکوٰۃ تو اس کو نہیں دے سکتے, مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو بالغ اولاد ہے, اگر 15, 17, 20 سال کی بالغ اولاد ہے, اس عمر میں عام طور پر جیب خرچ پر اولاد چل رہی ہوتی ہے, کما نہیں رہی ہوتی, تو گھر کے کسی ایسے فرد کو دے دیں جو صاحب نصاب نہیں ہے, جس پر جو زکوٰۃ لے سکتا ہے. شوہر اگر نہیں لے سکتا, بیوی لے سکتی ہے تو بیوی کو دی جا سکتی ہے. بیوی کے پاس سونا ہے, شوہر کے پاس نہیں ہے, اب تک زکوٰۃ فرض ہونے کے تعلق سے زکوٰۃ بتائیے, اور زکوٰۃ لینے کے تعلق سے جتنی بھی باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ پوری کمپنی اور پورے گھر کی نہیں ہو رہی, ایک ایک فرد کی ہو رہی ہے. ہر فرد انفرادی طور پر اپنا حساب لگائے گا. بعض صورتوں میں بیوی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, شوہر پر نہیں ہوتی. اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا, شوہر نہیں لے سکتا اس کو نہ دیں, بچوں کو دے دیں, بالغ ہوں تو. نابالغ بچے باپ کے تابع ہوتے ہیں. اچھا, وہ سوال انہوں نے ایک اور کیا تھا کمپنی والا کہ کمپنی کے 2 پارٹنر ہیں اور ایک پارٹنر زکوٰۃ دیتا ہے دوسرا نہیں دیتا, تو کمپنی میں بھی یہی اصول ہے کہ دوسرا پارٹنر, پہلا تو یہ سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیوں دے ہیں بھائی. ہو سکتا ہے وہ لاس میں ہو, قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہو. لوگ ایک کام تو نہیں کرتے نا, کئی طرح کے کام کرتے ہیں. وہ مکان بنا رہا ہو اور اس نے کسی سے قرضہ لیا ہو اور اس قرضے کو نکال کے اس کے بعد بچتا ہی نہ ہو, تو کمپنی کے اندر بھی دوسرا پارٹنر باؤنڈ نہیں ہے کہ اگر ایک پارٹنر زکوٰۃ دے رہا ہے دوسرا بھی دے گا, اور نہ اس کو کمپنی کی اخراجات میں ڈالنا چاہیے. اس کو ڈرائنگس میں لینا چاہیے کہ آپ نے پیسے اٹھا لیے ہیں, اس میں لیں آپ کہ جی فلاں پارٹنر نے اتنے پیسے اٹھا لیے, وہ کس لیے اٹھائے ہیں وہ جانے, اس کا کام جانے. ایک پارٹنر اگر زکوٰۃ دیتا ہے دوسرے پر بھی لازم ہو ضروری نہیں ہے, شرائط پائے جائیں گی تو اس پر لازم ہوگی. اب اس کا انفرادی فعل ہے, وہ نکالے یا نہ نکالے, اس کا نہ نکالنے کا وبال اس کے پارٹنر پر نہیں آئے گا. اب شرعی فقیر آپ نے سمجھ لیا کہ جناب ایک غربت کی ایک لکیر ہے, اس کے نیچے جو لوگ ہوں گے انہیں شرعی فقیر کہا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ شرعی فقیر کو دینی کس طرح ہے, اس کو مالک بنانا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ کی رقم لی, ایک دیگ بنوائی اور دسترخوان بچھا کے غریبوں کو کھلا دی. جو دسترخوان کا کھانا ہوتا ہے یہ اس سے کوئی مالک نہیں بنتا. شادی بیاہ میں آپ آئے ہیں, کوئی دعوت ہو رہی ہے, اتنا اختیار ہوتا ہے جتنا چاہیں کھا لیں, وہ ملکیت میں نہیں آتا, مالک بنانا ضروری ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کی ڈاکٹر فیس ہے یا آپریشن فیس ہے براہ راست
हॉस्पिटल के एक्सपेंस अदा कर दिए जाते हैं, तो उसको मालिक बनाना तो नहीं पाया गया। पैसे उसके हवाले कर दें, वो फिर अपने हाथ से फीस अदा कर दे डॉक्टर की। आपको इत्मीनान चाहिए तो आप ज्यादा उससे पर्ची मांग लें, ये हो सकता है। लेकिन बंदों के साथ रियायत करनी चाहिए, इज्जत नफ्स का लिहाज करना चाहिए। छोटी छोटी रकम पर पर्ची मांगे जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद लोग ज़कात के ताल्लुक से बड़े वो हो जाते हैं, जी इसको हम घर दिला के देंगे तो ये बेच के खा जाएगा। भाई आपका वो गरीब है, इस बात का मुस्तहिक है कि ज़कात वसूल करे, आप दे दें। अगर बेच के खाता है क्या करेगा? अगर तो वो नशाई है, शराबी है, तो एक अलग बात है। बेच के अगर खाता है और ज़रूरियात ज़िंदगी में सर्फ करता है तो क्या हर्ज है? और अगर बिलफर्ज बेच के किसी गलत है, पता है तो ना दें। फिर ये एक दफ़ा किया तो अगली दफ़ा वो क्या करेगा, आप उसको मना कर देंगे। तो छोटी मोटी रकम जब गुरबा को दें तो इस बात की तमा ना किया करें जी हम हिसाब लें, नहीं, ये उनका हक था, उनको चला गया। हमने अल्लाह के लिए, रजा के लिए दिया था, हम भूल जाएं। कितना नेकी कर दरिया में डाल, वो गलत करेंगे तो उनका वबाल उन पर होगा। इस तरीके से बाज़ औक़ात इज्जत नफ्स मुतासिर हो रही होती है। अहादीस तैयबा में इस बात की तरगीब दी गई है, एक हाथ से दी जाए, दूसरे हाथ को उसकी खबर ना हो। पर्दा पोशी के साथ दी जाए, सफेद पोश लोगों को ढूंढा जाए। तो मालिक बनाना शर्त है। कोई ऐसी सूरत ना पाई जाए कि मालिक बनाना नहीं पाया गया तो ज़कात अदा नहीं होगी। ये जो मदारिस में ज़कात जाती है, किसी मदरसे की तामीर हो रही है, बजरी आनी है, सीमेंट आनी है, यूटिलिटी बिल्स हैं, बराह रास्त ज़कात उसमें नहीं लग सकती। अहले मदरसा इसका एक ख़ास एहतमाम करते हैं। पहले एक शरीफ फ़कीर को बिठाते हैं, उसको रकम देते हैं, ये जी ज़कात आई है। वो शरीफ फ़कीर कहता है ये मैंने मदरसे के लिए दी, पूरा मालिक बनाने के बाद फिर दी जाती है। तो यूं आप समझे कि जी आपने बिल अदा कर दिए, यूटिलिटी बिल्स, उससे ज़कात अदा होगी, नहीं। एक ख़ास फरीज़ा है, जो तरीका उलमा ने बयान किया है उसी तरीके के मुताबिक इसकी अदायगी होगी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तमलीक हो गया हमारा। अगला टॉपिक है किस रिश्तेदार को दी जा सकती है और किसको नहीं दी जा सकती। दो तरह के रिश्तेदार हैं जिनको नहीं दी जा सकती। एक जो आपके दादा, नाना, नानी, आपके आबा व अजदाद हैं, आपके बाप के बाप और उनके वालिद, आपकी वालदा की वालदा, उनकी वालदा, और जो आपकी औलाद है, आपका बेटा, आपका पोता, आपका पड़पोता, जो आपका नसब ऊपर है और जो आपका नसब नीचे है बराह रास्त। इन दो तरह के रिश्तेदारों को ज़कात नहीं दे सकते, नंबर एक। नंबर दो, मियाँ बीवी को और बीवी शौहर को। रिश्तेदार हैं जिनको नहीं दे सकते, बाकी सबको दे सकते हैं। भाई मुस्तहिक है, दे सकते हैं। चचा मुस्तहिक है, दे सकते हैं। फुप्पो मुस्तहिक है, खाला मुस्तहिक है, यहाँ तक कि सुतली माँ है वो मुस्तहिक है, उसको दे सकते हैं। सास ससुर मुस्तहिक है, उसको दे सकते हैं। साला मुस्तहिक उसको दे सकते हैं। सबसे पहला हक करीबी रिश्तेदारों का है। वजह क्या है? भाई आपकी दुकान पर सैकड़ों लोग आते होंगे, कौन किस हाल में है आपको थोड़ी पता होता है। लेकिन जो मुलाजिमीन आपकी दुकान में काम करते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनकी बातें आमतौर पर आपको पता होती हैं। आपको एहसास होता है कि फलां के साथ क्या मामला दरपेश है, फलां के पास तंगी है, दुश्वारी है। तो शरीयत ने हमें ये तरगीब दी है, चूंकि उनके मामलात का हमें मालूम है, तो फिर ये बेहिसी होगी कि हम उनके काम ना आए। तो पहला जो हक है वो करीबी रिश्तेदारों का है। फिर जो है पड़ोसी हैं, हम पेशा लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं। भाई आपकी मार्केट्स में कितने ऐसे लोग होते हैं, हादसा पेश आ जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं, ये आपके हम पेशा हैं। इसी तरीके से आपके मुलाजिमीन हैं जिनको आप जानते हैं कि जनाब ये मुस्तहिक ज़कात है। लेकिन मुलाजिमीन को ज़कात देते वक्त दो चीज़ें ज़रूरी हैं, उनका ख्याल रखा जाए। एक तो आप उसको बोनस देते हैं, पहले से पता है आप उसको बोनस देते हैं। तो जब आप पहले से दिया जाता है बोनस, तो वो जस्ट लाइक ए सैलरी है। ज़कात को सैलरी में थोड़ी देना होता है। ज़कात को तो अलग से वाजिब
ادائیگی کے طور پر دینا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ جناب آپ بونس میں زکوٰۃ دے دیں گے اس کو. اسی طریقے سے زکوٰۃ اسی کو دے کر آپ یہ سمجھتے ہیں میرے کام آئے گا, میرا وفادار رہے گا. عمل اللہ کے لیے کرنا تھا, آپ نے کسی اور کے لیے کیا. تو یہاں نیت درست کرنی ہے, ٹھیک ہے مستحق ہے تو دیں, لیکن نیت یہ نہ رکھیں کہ یہ جناب میرے کام آئے گا اور میرا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائے گا اس لیے دیتا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے دیں, ورنہ نیکی نہیں ملے گی. زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی, اگر وہ مستحق ہے تو نیکی نہیں ملے گی. ہمارے 3 اہم جو مراحل ہیں وہ پورے ہوئے. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ عمومی شرائط. دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ مال اموال, آواز نہیں نکل رہی اب. چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آواز نکالنے کا کوئی طریقہ اپناتے ہیں. جن حضرات کی سفید داڑیاں ہیں ان کے علاوہ ایک دفعہ اگر آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے سستی دور ہو جائے گی. وہ بھی اٹھ جائیں, وہ اپنے آپ کو بوڑھا کیوں سمجھتے ہیں؟ چلیں جی, تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. کیوں جی, سستی دور ہو گئی ہے؟ بس اتنی سی بات ہوتی ہے. ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد محمد وکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جی پہلے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کافی دیر سے ہیں, ان کی کچھ کالز لیتے ہیں ہم اور پھر ہم آخری نقطے کی طرف چلتے ہیں. جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ نہ ہو اور وہ مجبور ہو تو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ زکوٰۃ تو وہ عمل ہے کہ جو صاحب استطاعت شخص پر واجب قرار دیا گیا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یقینی طور پر یہ جو لکیر میں نے بیان کی ہے, ہزاروں لوگ اس لکیر سے اوپر ہوتے ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید فقان حمید نے کثیر مقامات پر ہمیں صدقے کی ترغیب دلائی ہے. وہ ہوتا ہے نفلی صدقہ, نفلی عطیہ, جس کے 1000 فائدے ہیں, بلکہ 1000 سے بھی زیادہ فائدے ہیں. وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے, اس سے رحمت نازل ہوتی ہے, اس سے آفات دور ہوتی ہیں. تو جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اس کو ہم اپنی صاف رقم سے اس پر خرچ کریں گے. خاص طور پر جو سادات ہیں, مشہور تو یہ کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاشمی میں علوی بھی آ گیا, عباسی بھی آ گیا, اسی طریقے 2 اور قبائل بھی ہیں اور سید بھی آ گئے. یہ پاک حضرات ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. میل ان کو دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا. تو ان حضرات کا خاص خیال رکھا جائے اور جو پاک رقم ہے, صاف رقم ہے, وہاں جو ہے اس کے ذریعے ادائیگی کی جائے. جی اگلا سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج آپ نے زکوٰۃ کے مسائل بیان فرمائے, اگر کوئی دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دینا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, ارشاد فرما دیجیے. پہلے تو اعتماد ہونا چاہیے کہ دعوت اسلامی کہیں فراڈ تو نہیں کر دے گی, آپ کی رقم غلط جگہ تو نہیں لگا دے گی. اگر اعتماد ہے تو ذمہ داران موجود ہیں شہروں میں. الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی دین متین کی بہت زیادہ خدمت کر رہی ہے اور دعوت اسلامی کا فوکس دین کی خدمات ہے, یعنی دین کی بات آگے پہنچانا, مدارس کھول کر بچوں کو حفظ کرا کے, ناظرہ کرا کے. نیو مسلم کورس ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے, یو کے میں بھی ہو رہا ہے. نیو مسلم کورس کیا ہوتا ہے, جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں اب ان کو دین سکھانا, آگے کیسے گزارا جائے. میں نے خود الحمدللہ یہ کورس ڈیزائن کیا تھا اور یہ کورس ساؤتھ افریقہ میں پہلی دفعہ ہوا. جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ شکایت کر رہے تھے کہ ہمیں سکھائیں, ہم کریں کیا, تو ان کے لیے کورس ڈیزائن کیا گیا ہے. نہ جانے کون کون سے محاذ پر دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے, جائز جگہوں پہ خدمت کر رہی ہے. اور کوئی سوال ہے؟ جی. کسی کو ضرورت زندگی کی چیزیں اگر ہر مہینے دے دی جائے تو کیا اس طرح ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور اس کو مالک بناتے ہیں آپ, ادا ہو جائے گی. لیکن اس میں سفید پوشی نہیں ہے. رقم چھوٹی سی ہوتی ہے, جیب میں ڈال دی, کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ نے کیا دیا ہے.
مطلب چیزیں دیں گے جب بھی جائز ہے، لیکن وہ طریقہ اختیار کریں جو دوسرے کی عزت کے قریب سے قریب تر ہو. اسی لیے علماء نے لکھا آپ عیدی کہہ کر دے دیں، آپ تحفہ کہہ کر دے دیں. مستحق زکوٰۃ ہے، آپ کو معلوم ہے، پتہ ہے لے گا نہیں، تو آپ زکوٰۃ نہ بولیں، بھائی تحفہ ہے تو عیدی ہے تو، تاکہ وہ لینے پر راضی ہو. عزت نفس پر زد ڈال کے اس کی عزت اچھال کر زکوٰۃ دی جائے، ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے. جی ہمارے ناظرین جو حاضرین ہیں ان میں سے کسی کا سوال ہو؟ جی آپ نے عیدی وغیرہ کے حوالے سے فرمایا عیدی کہہ کے دے دے، تحفہ کہہ کے دے دے، تو اس میں دینے والے کے لیے کیا نیت ہونا ضروری ہے یا وہ عیدی کی نیت سے ہی دے تو زکوٰۃ ہو جائے گی؟ نہیں، نیت زکوٰۃ کی کرے گا. اور آپ نے بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، ان کا ایک شعار ہوتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کی نیت نہیں کرتے. یہ غلط بات ہے. جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، کسی پر حج فرض اور وہ عمرے تو کرتا رہے، حج نہ کرے. عمرہ نفلی عبادت ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں. اسی طریقے سے کوئی نفل نماز پڑھتا رہے اور فرض نماز نہ پڑھے تو یہی کہا جائے گا کتنا نادان آدمی ہے. جو فرض قرار دی گئی ہے، جس کی تاکیدیں ہیں، جس کے چھوڑنے کو اللہ کی نافرمانی قرار دیا گیا، اللہ کے غضب کو ابھارنا قرار دیا گیا، وہ نہیں کر رہا، نفل نماز پڑھ رہا ہے. تو اسی طریقے سے مستحق لوگوں کو اگر آپ پورا سال دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی نیت کر لیں، اگر آپ کو پتہ ہے وہ مستحق ہیں تو. جی جی جناب. میرا کوشچن ہے کہ اپنا نام بھی بتا دیں. نعمان میرا نام ہے جی جی، اور پریزیڈنٹ ہوں گجرات چیمبر آف کامرس یونیورسٹی کا. میرا کوشچن ہے کہ کسی کو اگر دو کوشچن ہے کہ کسی کو جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو بتانا ضروری ہے کہ یہ ہم آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں؟ پہلے اس کا جواب یہ کہ بتانا ضروری نہیں ہے. نہیں ہے. دوسرا میرا کوشچن ہے کہ رمضان میں اکثر ہوتا ہے یہ کہ مختلف ویلفیئر آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں شہر میں وہ زکوٰۃ اکٹھا کرتی ہیں، یا تو ہسپتال بنانے کے لیے یا پھر ادویات کے لیے. اس کے لیے کیا ادویات کے لیے زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے جو رفائی کام ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ کام ہوتے ہیں کہ جہاں امیر غریب کا فرق نہیں رکھا جائے گا. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں احتیاط کی جائے جو امیر غریبوں کا فرق نہ رکھیں، کیونکہ زکوٰۃ کا پہلا حق ہے جو غریب ہے. کچھ ہسپتالوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ پوچھتے ہیں اپنے پیشنٹ سے، بہت سارے اسپتالوں میں فارم ہوتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو فارم بھر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ صرف مستحقین کو ہی زکوٰۃ دے رہے ہیں. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک پرابلم ہے، ایسے جو ادارے چلاتے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ادارے میں ایک مفتی کنسلٹنٹ کے طور پر ہونا چاہیے اور پاورفل ہونا چاہیے. جو بات وہ کہے آپ اس پر عمل کریں کہ بھئی آپ یہ کرو یہ نہ کرو. کیونکہ اس طرح کے ادارے بعض اوقات شریف فقیر کی ملکیت نہیں بنا رہے ہوتے، بس وہ رولنگ میں پیسہ چلا رہے ہوتے ہیں اور تملیغ کی جو شرط ہے اس کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. غریب کی مدد ہونی چاہیے، راستے بند نہیں کرنا چاہتے ہم، لیکن تھوڑا سا راستہ درست کر لیں. صرف یہ ہم التجا کرتے ہیں. یہ اس لیے التجا کرتے ہیں کہ شریعت کا تقاضا ہے. تو کچھ ہسپتال ایسے ہیں، کچھ ادارے ایسے ہیں الحمدللہ کہ جو شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. لیکن ایسے ہسپتال جہاں امیر غریب کا فرق نہ رکھا جائے، ایسے لوگوں کو اجتناب کیا جائے. جہاں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ان کا اہتمام ہے، صرف غریب کو ہی جاتی ہے، مستحق ہی کو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد حسن مٹو میرا نام ہے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائمنڈز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ویئرز گولڈ کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو اس پہ ذرا بریف کر دیں. شکریہ. اس کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے تاکہ مجھے پتہ چلے اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے. جو زکوٰۃ کی چیزیں گنی ہم نے اس میں ڈائمنڈ تھا؟ ڈائمنڈ کا آپ نے نام تو نہیں لیا. نہیں لیا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگر کوئی بیچتا ہے ڈائمنڈ تو پھر وہ کس میں آ جائے گا؟ مال تجارت میں آ جائے گا. بیچنے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوگی. ڈائمنڈ خود ایک ایز اے آئٹم اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بالکل صحیح سنا ہے آپ نے جناب. جی میرا نام ہارون شوکت ہے، میں کپڑے کی تجارت سے منسلک ہوں. جی جی. ایسا سننے میں آیا کہ بعض حضرات جو ہیں وہ اپنے مال تجارت میں سے وہ مال جو بے وقت ہو جاتا ہے یا اس کی جو سیلیبل نہیں ہوتا
اس میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو کیا یہ کسی صورت میں جائز ہے؟ اگر یہ جائز نہیں ہے تو اس کے مضمر پاسبل ہے، جائز ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی جو میں اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں جی، پوچھنا یہ تھا مفتی صاحب سے کہ جس شخص نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس نے ابھی مسائل سیکھے زکوٰۃ کے، تو وہ کہاں سے اپنی زکوٰۃ دینا شروع کرے گا؟ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے بجائے مختلف بندوں کو راشن دے دیا جاتا ہے، آٹا، دال، چینی وغیرہ۔ جی جی، اس میں کچھ تو مستحق جو ہوتے ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے اور کچھ جو اس کے مستحق نہیں ہوتے ان کو بھی چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ اس نے زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی وہ سارا خریدا ہے۔ تشریف رکھیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بیان کر چکا کہ آٹا، راشن وغیرہ زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے، تو دیا جا سکتا ہے۔ اب بات یہ کہ بانٹنا شروع کر دیا جناب، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ خاص طور پر جو سرکاری فنڈ میں بینکوں سے کٹ کے زکوٰۃ جاتی ہے اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، برا حال ہے۔ وہ جگہیں کہ جہاں مستحق تک پہنچنا نہ پایا جائے ان جگہوں کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، بہت سارے اعمال میں نیت فرض ہے، تو زکوٰۃ میں بھی صرف دل میں یہ بات ہونا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں کافی ہے۔ زبان سے اس کو عیدی کہیں، تحفہ کہیں، عطیہ کہیں، قرض بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ دارالافتاء اہل سنت نے ایک کتاب شائع کی ہے، دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے، اس کتاب کے اندر 400 فتوے ہیں صرف زکوٰۃ پر۔ ایک آدمی جو ہے مارکیٹ میں مقروض ہو جاتا ہے، اتنا مقروض ہو جاتا ہے کہ جناب مستحق کے زکوٰۃ ہے، آپ کے اس نے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں تو جناب میں نے زکوٰۃ تو نکالنی ہی ہے، یہ بیچارہ مستحق ہے، میرے جو 5 لاکھ نکلتے ہیں کیا میں زکوٰۃ کے کھاتے میں لکھ لوں؟ لکھ لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام۔ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔